سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں. تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی. فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا. ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا. جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا. مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا. من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں. تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں. یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے. اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو. اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری دیکھا 82 میں کہ میں یہ گٹار بجا گیا تھا، رومال بچھایا میں کوئی ہے کہ میں کہ ایک خدا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا. پاکستان میں ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، ایسے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے. وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں. تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ. اللہ پاک سے اپنی دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا. لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا. اللہ سے ایسے باتیں تو کرو. ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کوئی اس طرح مانگا جاتا ہے، رو کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل. ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ سے مانگو. مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا. خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ گئے ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا. آسان طریقہ، مہذب طریقہ. اسے قرضہ. یہاں تو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط. اخیر تک تو اے ہی بچتا ہے. تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اس سے قرضہ مانگو وہ بھاگ جائے گا. اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے. تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں.
साहिब रजी अल्लाह अन्हा का बेटा हिजरत की और मर गया, तो उसको जनाजा पढ़ने लगे उसका, तो आपने फरमाया इसकी माँ को तो बताओ, वो मस्जिद में थी। तो उनकी माँ आई और नाबीना थी और उसके पाँव की तरफ बैठकर उसके पाँव पकड़ लिए, कहने कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका तौआ व हाजरतु इलैका रग़बतन फला तुशमित बिल आदा। एतराय लफ्ज़ उसने बोले नहीं, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में ईमान लाई, तेरी मोहब्बत में घर छोड़ के मदीने आई, ये तूने मेरा बेटा ले लिया, मेरे कबीले के लोग कहेंगे बाप दादे का दीन छोड़ा तो बेटा मर गया, तो मुझे जलील होने से बचा। तो उसके बेटे ने कफन सर से हटाया और उठ के बैठ गया। और माँ पहले फौत हुई, हज़रत उस्मान के ज़माने में जाके फौत हुआ। दुआ ऐसी ताकतवर चीज़ है, लेकिन हम मांगते नहीं, हमें मांगने का तरीका नहीं है। मिन्नत करो, खुशामद करो, या अल्लाह कर दे, या अल्लाह नहीं करना फिर भी कर दे, या अल्लाह। एक बद्दू और वो हज में ना मिना से तोड़ लगाई उसने, वो सीधा पहुंचा तवाफ़ ज़ियारत के लिए और तवाफ़ करके बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ ले, या अल्लाह बाद रश हो जाएगा तो मैनू पहले पहले माफ़ कर दे, अल्लाह बाद रश हो जाएगा पता नहीं मैं तेनों नज़र भी आवा कि ना, मैनू पहले पहले माफ़ कर दे। अल्लाह से आपसे भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह की कसम बड़ा इज्जत का रास्ता है कि वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब पुकारो तो अल्लाह को पुकारो, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो। वइज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, जब मदद के लिए पुकारो तो अल्लाह को पुकारो, इसके सिवा कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। और अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का रास्ता क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाओ, उनकी नकल उतारो। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में नकल मार के कितने लोग पास होते कि नहीं? मैं खुद पास होता था नकल मार के, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ ही नहीं था, मुझे तो सिंगर बनने का शौक़ था। मेरा अब्बा मैंने डॉक्टर बनाने के चक्कर आई, मैं सिंगर बनाने के चक्कर चाहूँ, तो मैं फिल्मी रिसाले पढ़ता रहता था। आमिर खान से जब मेरी हज पे मुलाकात हुई, वो तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं मौलवी साहब आगे मुझे क्या कहेंगे, तो मैंने बैठते ही बॉलीवुड पुराने की बातें छेड़ दी। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि जितना मुझे पता था उसको भी नहीं पता था। तो मुझे वो शाहिद आफरीदी ले गया था और कहने लगा मौलाना आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। आधा घंटा तो मैं उसको बॉलीवुड सुनाता रहा, तो वो इतना मानूस हो गया, कहने लगा आइए उधर, ये टेबल पर बैठे थे खाने की, आइए इधर आइए, सोफे पर बैठे। 15 मिनट और बातें बतरी, पौना घंटा गुजर गया, मैंने देखा रिलैक्स हो चुका है। मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, तो आपको अल्लाह के नबी का हज ना सुनाऊँ ताकि आपको पता चल जाए? कहा जी 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 ज़रूर सुनाएं। तो मैं 1.5 घंटा मुसलसल, पौने 2 घंटे में अल्लाह के नबी का हज सुनाता रहा, और वो ऐसे करके बैठा, मेरी सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतार लो, नकल से भी पास हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत का वीज़ा है, वीज़े के बगैर एंट्री नहीं होती। यहाँ तो फिर भी कितने पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली वो समंदरों से इधर उधर होते भागते फूकते पहुँच गए इंग्लैंड, और यहाँ के ले लिए उन्होंने वीज़े भी और पासपोर्ट भी। उधर जन्नत का वीज़ा मिले बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, और जन्नत का वीज़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी की मुबारक ज़िंदगी को अपना लो, मेरे नबी की ज़िंदगी की नकल उतार लो। तो अल्लाह ताला, देखो मैं कोयटा में था, तो भाई पहले एक गल दस देवां, खड़े हो के पीना भी सुन्नत है। तुसी सारे मुफ्ती हो आखण के मौलवी बयान कर रहा तो खलो के पींदा है, समझ आई? असा तो मैं पहले दसता पे, खड़े हो के पीना भी सुन्नत है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने गिलास उठाया, खड़े हो के पिया सर, और फरमाया मैंने अपने नबी को देखा इस तरह पानी पीते हुए। क्या मतलब है? अब मैं यहाँ बैठने में तकल्लुफ़ है, और कुर्सी से जावा फिर बैठे पीवा, तो मेरा नबी ने दीन को मुश्किल नहीं बनाया। अगर बैठने में मुश्किल है तो खड़े होकर पीना भी जायज़ है, और अगर बैठने में आसानी है तो बैठ के पीना चाहिए। लेकिन ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है कि भाई खड़े होकर पीने से तो मैंने कोई हराम कर दिया, बल्कि ये हमारे सेहत के लिहाज से है, खड़े होकर ना पियो बैठ के पियो। तो भाई कोई फतवा ना ला दे वजह, मेरा गला सूख गया, मैं बयाने पानी पींदा ना। अपने नबी की मुबारक ज़िंदगी को सीखो। एक वाहिद नबी हैं जिनकी हर शय महफूज है, हर शय महफूज, किसी नबी की पीढ़ी महफूज नहीं है। मेरे नबी की
عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں. میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندب بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا. میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں. اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا. اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے. آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے. عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت او فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے تھے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے. واسع الجبین، کھلا ماتھا. ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں. من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے. یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑ نال پٹ 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 کے اٹھتی ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے. خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا. اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا. کسلیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، بڑی خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی گزرتی تھی. سہل الخدین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال. فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن. فی عینیہ ادعج اشکل احور اکحل ابرق انجل. یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی اور سرما لگا ہوا. آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا. اور چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا. بعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے. سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے. سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی. یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ. یہ سخاوت کی علامت ہے. جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور پر. جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہن ویکھنا بہ جائے اپنی، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے. کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے. رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی. اشر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے. یہاں دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا. سبط القصف، سیدھا قد تھا، ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح. سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ضرور بھی دکھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا. شکر ہے میرا بھی برابر ہے. کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں
آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں، وہ ہسن کا منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا گڑ 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 گڑ۔ بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو، اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گا۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک، خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں خود فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی، لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگتا ہے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی، آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، اتنی تیز چال تھی آپ کی۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، مطلب ادھر سے، یہ بیٹھے ہیں کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے، آپ ایسے ہوتے تھے، جی فرمائیے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھبے چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ۔ اور مرد عورت سارے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے، بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے۔